آج کی رات نہایت اہتمام کے ساتھ رب ذوالجلال سے سوال کرنے کی رات ہے. چونکہ ادھر سے مسلسل آواز آ رہی ہے، ادھر اگر ہم اپنے گھر بند کر دیں، سو جائیں، تو پھر یہ اپنے آپ سے کتنی بے وفائی ہوگی. رب ذوالجلال کی رحمت تو آواز دے رہی ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، رات دکھلائیں کسے کوئی رہرو منزل ہی نہیں. ادھر مسلسل ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا جو چاہے تو میں اس کو دے دوں، ہے کوئی منگتا جو جھولی پھیلا تو میں اس کی جھولی کو بھر دوں. اس واسطے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے بارے میں ارشاد فرما دیا، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا. ابن ماجہ میں بھی ہے، دوسرے مقامات پر بھی ہے. جب یہ رات آ جائے اس رات کا قیام کرو اور اس کے بعد جو دن ہے اس دن کا روزہ رکھو. پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مومن اور فاجر کا ذکر کرتے ہوئے ایک معیار عطا کیا. عام احادیث میں یا آیات میں مومن کے مقابلے میں کافر کا ذکر ہوتا ہے، لیکن اس حدیث شریف میں مومن کے مقابلے میں کافر کا ذکر نہیں ہے بلکہ فاجر کا ذکر ہے. فاجر کون ہوتا ہے؟ مومن، مگر وہ بہت زیادہ گنہگار ہے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے المؤمن یرا ذنوبہ کانہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ. مومن کیسا ہے؟ فرما اگر اس سے گناہ ہو جاتا ہے تو گناہ کی وجہ سے مومن سمجھتا ہے کہ مجھ پہ پہاڑ گر رہا ہے اور میں نیچے بیٹھا ہوں. اب جس پہ پہاڑ گر رہا ہو اور وہ نیچے ہو تو کیا اس کو نیند آ سکتی ہے؟ کیا وہ پکنک منا سکتا ہے؟ کیا وہ گانے سن سکتا ہے؟ نہیں. اس کی پہلی ترجیح یہ ہے کہ مجھے کوئی پہاڑ سے بچائے، اگر گر گیا تو میری ہڈی بھی کوئی نہیں بچے گی. یہ مومن گناہ کے بعد اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے. اور اس کے مقابلے میں فاجر کا ذکر کیا. فاجر کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ وہ گناہ کو پہاڑ نہیں سمجھتا، پہاڑ کیا دیوار بھی نہیں سمجھتا، دیوار کیا وہ ایک اینٹ بھی نہیں سمجھتا، ایک چٹانک بھی نہیں سمجھتا. ہمارے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہ گناہ کو محض مکھی سمجھتا ہے جو ناک پہ بیٹھی اس نے اڑا دی اور پھر واپس نہیں آئی. آج حساب کا وقت ہے، ہم اپنی کیٹیگری تو معین کریں، ہم کس میں شمار ہوتے ہیں، مومن میں یا فاجر میں؟ یہ تو ہو نہیں سکتا اور یہ تو ہے نہیں کہ ہم سے گناہ نہ ہوتا ہو. ہم سے گناہ ہو جاتا ہے تو گناہ کے بعد حالت کیا ہوتی ہے، حالت کیسی ہوتی ہے؟ گناہ کے بعد کیا ہمیں اگر ایک بھی نماز رہ جائے تو پہاڑ نظر آتا ہے جو اوپر گر رہا ہو، یا کئی سالوں کی رہ جاتی ہیں تو کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا؟ کیا ایک بار ایک روزہ رہ جائے تو کیا پہاڑ اوپر سے گرتا نظر آتا ہے؟ اگر ایسا ہے کہ ایک گناہ پر پہاڑ گرتا محسوس ہوتا ہو تو پھر عافیت ہے. لیکن جس کو پہاڑ نظر آ رہا ہو، جب تک پہاڑ پیچھے نہ ہٹے اس کو تو نیند نہیں آتی، وہ کھانا نہیں کھاتا، وہ پانی نہیں پیتا. تو پھر پہاڑ نظر آئے تو پہاڑ ہٹتا کیسے ہے؟ یہ مومن کے اندر ایک پاور ہے، پہاڑ توبہ کے زور سے ہٹ جاتا ہے. میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ما من عبد مؤمن یخرج من عینہ دموع وان کان مثل راس الذباب ثم یصیب شیئا من حر وجهه الا حرم اللہ وجهه علی النار. جو مومن رب سے ڈر کے آنسو بہائے، ریا کی وجہ سے نہیں، جسمانی درد کی وجہ سے نہیں، اللہ کے خوف کی وجہ سے، جس کی آنکھ سے آنسو ٹپک کے رخسار میں جا گرتا ہے، رخسار پہ پڑتا ہے، میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں رخسار پہ بعد میں پڑتا ہے، نامہ اعمال کو پہلے دھو دیتا ہے. اس آنسو سے پہاڑ پیچھے ہٹ جاتا ہے. ایک آنسو اللہ کی رحمت کے سمندر کے اندر ہلچل مچا دیتا ہے. یہ مومن کی شان ہے. اور فاجر وہ سمجھتے کچھ نہیں، سب کچھ ہضم، لکڑ پتھر ہضم ہے اس کو. صغیرہ کبیرہ گناہ کرتا ہے، اس نے کبھی گناہوں کو گنا ہی نہیں، کبھی اس نے گناہوں کو شمار ہی نہیں کیا، نہ سالوں کے، نہ مہینوں کے، نہ ہفتوں کے، نہ دنوں کے. اس بنیاد پر اس کو نہ رونا آتا ہے، نہ اس کو فکر آخرت ہے، نہ توبہ کا شوق ہے، نہ توبہ کے لیے بے چین ہے، اور ساری زندگی اس کی یوں ہی گزر جاتی ہے. اب یہ میری بات نہیں، یہ میرے نبی علیہ السلام کی بات ہے
یہ ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ہمیں آج کی رات سوچنا چاہیے, اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمارا شمار کس کیٹیگری میں ہے, مومن میں ہے یا فاجر میں ہے. اگر فاجر میں ہے تو پھر اس کی ایک مستقل توبہ ہے, اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے, تاکہ ہم اس لحاظ سے جو پہلی کیٹیگری ہے اس میں ہمارا شمار ہو, اور پھر غفلت پیچھے ہٹ جائے, سستی پیچھے ہٹ جائے. رات کے ان سناٹوں کے اندر جو رحمت برس رہی ہے, آج بھی وقت نہیں گزرا, اب بھی پانی سر سے نہیں گزرا, اب بھی لمحہ توبہ موجود ہے. اب بھی توبہ کرتے ہوئے جس وقت رو پڑیں گے, آنسو بہائیں گے, اشک آنکھوں سے نکل جائیں گے, سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور فرمان کے مطابق نئی زندگی مل جائے گی. دل کے داغ دھل جائیں گے, ابر کرم برس جائے گا, گناہوں کے سارے داغ مٹ جائیں گے. رب ذوالجلال کے وعدہ کے مطابق جب وہ فرما رہا ہے کوئی ایسا جو مانگے تو میں اس کو دے دوں, ہے کوئی ایسا جو توبہ کرے تو میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں, ہے کوئی ایسا جو بخشش کا سوال کرے تو میں اس کی جھولی کو بھر دوں. اس پر یقین رکھتے ہوئے ہمیں اس کی در فضل پہ دستک دینا ہے, اور یہ امید رکھتے ہوئے کہ وہ نوازتا ہے, وہ عطا فرماتا ہے, اور اس کو اتنا پیار ہے اپنے بندوں کی توبہ کے ساتھ. یا اللہ یا الہ العالمین, اس وقت مسلم امہ جن مصیبتوں میں گھری ہوئی ہے, ہر طرف خون مسلم بہ رہا ہے, ہر طرف غیر مسلم فوجیں مسلمانوں کے گھروں کی تلاشیاں لے رہی ہیں, ہر طرف کعبے سے مقدس خون پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے. اے اللہ, آج کی رات کے اس تقدس کا صدقہ خون مسلم کو حفاظت عطا فرما. یا الہ العالمین, ان لمحات میں کتنے مسلمان ہیں جن کے پاس گھر نہیں, کتنے مسلمان ہیں جو غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں, کتنے مسلمان ہیں جو غیروں کی قید میں ہیں, کتنے مسلمان ہیں اے اللہ جو یہود و حنود کے مظالم برداشت کر رہے ہیں. میرے مولا ان سب کو رہائی عطا فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ستار یا غفار. اے غفور الرحیم خدا, تیرے در پہ سارے منگتے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں. اے اللہ, ہمیں کوئی خبر نہیں کہ آئندہ ہمیں یہ رات میسر آئے یا نہ آئے. اے اللہ, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. میرے مولا, سب کی خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ, ہم اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہیں, ہم اپنے گناہوں کو تسلیم کرتے ہیں. میرے مولا, ہمارے دلوں کی سیاہی کو دور فرما, ہمارے گناہوں کے داغ دور فرما. یا الہ العالمین, ہمارے دلوں کو ستھرا فرما, ہمیں گناہوں کی آلودگی سے نجات عطا فرما. یا الہ العالمین, ہمیں آج کی رات جہنم سے چھٹکارا عطا فرما. یہ جو رحمت اور برکت کی رات ہے, اے اللہ, سب کی جھولیوں کو رحمت کے پھولوں سے معمور فرما. میرے مولا, سب کے دلوں کی بنجر زمینوں کو رحمت کے ابر کرم سے سیراب فرما. میرے مولا, تو جانتا ہے سب کی حاجتیں کیا ہیں, سب کے دل میں کیا ہے, سب کی تمنا کیا ہے, تجھ سے کوئی چھپا ہوا نہیں. میرے مولا, تیرے کتنے دکھی بندے اپنے دکھ درد لے کے اس رات میں اس دکھ کے علاج کے لیے آئے ہوئے ہیں. میرے مولا, سب کے دکھوں کو دور فرما, سب کے دکھ دور فرما, سب کے غم دور فرما, سب کی مشکلیں آسان فرما. کتنے ہیں جو مقروض ہیں,
قرض کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہیں، جن کی دن رات کی گھڑیاں مشکل سے گزرتی ہیں، میرے مولا ان کے قرض کے اتارنے کے سامان پیدا فرما۔ یا الہ العالمین، کتنے بیمار ہیں جو اپنے علاج معالجے کے لیے پیسے بھی نہیں رکھتے، اے اللہ اپنے فضل سے ان کو شفا عطا فرما۔ میرے مولا بیماروں کو شفا عطا فرما، میرے مولا روحانی جسمانی بیماریوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہماری روحانی بیماریوں کو دور فرما، ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرما۔ یا الہ العالمین، جن جن بیماروں کی شفا کے لیے دعا کے لیے کہا گیا ہے، اے اللہ تو جانتا ہے، اپنے فضل و کرم سے ان کو شفا عطا فرما۔ یا الہ العالمین، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل، آج امت مسلمہ مرحومہ جن مصیبتوں میں گھری ہوئی ہے، اے اللہ اس امت کو نجات عطا فرما۔ یا الہ العالمین، سب کے حال پہ رحم فرما۔ یا الہ العالمین، ہمارا ملک پاکستان جو نظریہ اسلام پہ مارز وجود میں آیا تھا، اتنے سال گزر جانے کے باوجود ابھی تک تشنائے تکمیل ہے، اے اللہ اس میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بول بالا فرما۔ یا اللہ پاکستان کے باسی مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، ان کو نجات عطا فرما۔ یا اللہ اس ملک میں عریانی فحاشی کا جو سیلاب آ چکا ہے، اے اللہ جس سے عفت کے شیشے ٹوٹتے چور چور ہوتے نظر آ رہے ہیں، میرے مولا اس امت کو، امت مسلمہ کو، پاکستان کے مسلمانوں کو عریانی فحاشی سے نجات عطا فرما۔ یا الہ العالمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل، آج ہر طرف جو نجات کے پروانے بانٹے جا رہے ہیں، سب کو جو رہائی مل رہی ہے، میرے مولا ہمیں گناہوں کی عادت سے رہائی عطا فرما۔ یا الہ العالمین، گناہوں کے دلدل سے نجات عطا فرما، بدی کی راہوں سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا ہماری آنکھوں کو مزید شرم و حیا عطا فرما، کانوں کو مزید صفا عطا فرما، دلوں کو مزید تقوی عطا فرما۔ یا الہ العالمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل، ہماری دعا کو قبول فرما، ہماری التجا کو قبول فرما۔ اے اللہ اس امت کو تو نے ویسے ہی دعاؤں کا خصوصی کوٹا دیا ہے، آج تو خاص بخشش اور رحمت کی رات ہے، اور پھر اتنے ہزاروں تیرے بندے تیرے دربار میں ہاتھ پھیلا کے اجتماعی طور پر دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرما۔ میرے مولا ہمیں جہنم سے نجات عطا فرما، میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ اگر آج بھی ہم نہ بخشے گئے، ہم سے زیادہ خسارے میں کون ہوگا؟ میرے مولا سب کے گناہوں کو معاف فرما، سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اے اللہ لوگ اپنے محبوبوں کے نام پر غلام آزاد کرتے ہیں، تو اپنے محبوب کے نام پر ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہمارے سارے گناہ معاف کر دے۔ اللہم اغفر لنا، اللہم ارحمنا، اللہم ارحمنا، اللہم ارحمنا۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں ہمارے سال بھر کی سستیاں، ہمارے سال بھر کے گناہ، یا اللہ دن رات میں جو ہم سے کمی کوتاہی ہوئی ہے، آج اس کا اعتراف کرتے ہوئے تجھ سے رحمت کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ میرے مولا ہمارے عمل کی طرف نہیں، اپنے فضل کی طرف دیکھ کے سب کی جھولی کو معمور فرما۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب بڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب زبانیں بہہ آئیں پیاس سے، صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو۔ یا الہی گرمی معاشر سے جب بھڑکے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب آئے گورے تیرا کی سخت رات،
ان کے پیارے منہ کی صبح جا فضا کا ساتھ ہو یا الہی، جب آنکھیں بہیں حساب جرم میں ان تبسم ریز ہونٹوں کی دعا کا ساتھ ہو یا الہی، جب چلے تاریک راہ پل صراط آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو یا الہی، جب سرے شمشیر پہ چلنا پڑے رب سلم کہنے والے غمزدہ کا ساتھ ہو یا الہی، جو دعائے نیک میں تجھ سے کروں قدسیوں کے لفظ آمین ربنا کا ساتھ ہو یا الہی، جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو، دلوں کو مرکز مہر و وفا کر حریم کبریا سے آشنا کر خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، الہی دکھا مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات تیری رحمت برستی ہے، الہی دکھا مکہ وہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات تیری رحمت برستی ہے، الہی دکھا وہ حبیب وہ کیسی ہستی ہے جنہیں دیکھنے کو آنکھیں مدتوں سے ترستی ہے، میرے مولا آج اس رات میں ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں، اور کبھی اس رات میں ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری حیات میں زمین کے اوپر اپنی امت کے لیے دعا کر رہے تھے، میرے مولا ان کی دعا کے صدقے ہماری دعا بھی قبول فرما، میرے مولا ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کے صدقے ان ہاتھوں کی بھی لاج رکھ لے یا اللہ، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس رات کی جو بندگی ہے اس کے صدقے ہمارا بیڑا بھی پار فرما دے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات میں میرے مولا جو عرش کی طرف دیکھ کے دعائیں مانگی تھی، اے اللہ ان دعاؤں کے صدقے ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرما